बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। स्कॉर्पियो ज़ोडिकल साइन बुर्ज अक़रब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अक्टूबर 2025 का माहाना होरोस्कोप आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सका। इसकी वजह ये थी कि काफ़ी बीमार रहा और उसकी बिना पे नकाहत और कमज़ोरी बहुत हो गई। ताहम इंशाअल्लाह नवंबर से आपका माहाना होरोस्कोप बशमूल एस्ट्रो रेमेडीज़ आपकी खिदमत में हस्ब मामूल पेश कर दूंगा। आप ख़वातीन हज़रात के मुसलसल इस्तिफ़सार पे मैंने ये मुनासिब समझा कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ता का वीकली होरोस्कोप गैर रस्मी तौर पे आपकी खिदमत में पेश कर दूं ताकि आपसे राबिता बहाल हो जाए। तो इस सिलसिला में 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक के अहम कौकबी असरात जो आप पे, आपके बुर्ज पे मुरतब हो रहे हैं, इनकी बाबत आपको आगही दे रहा हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। इससे पहले कि मैं आपको डे टू डे 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक के एक एक दिन का खुलासा बताऊं, इसका एक इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। अव्वल तो अक्टूबर के आखिरी अशरा में आपका सन सीजन स्टार्ट हो रहा है, बर्थ सीजन आपका शुरू हो रहा है। तो कबल अज वक्त हैप्पी बर्थडे स्कॉर्पियंस। दूसरा ये कि आपका रोलर प्लैनेट मार्स जो कि स्कॉर्पियो में है और डोमिसाइल है जायचा के 8वें घर में, कुछ परेशान कुन हालात पैदा करता आया है। अभी आपके लिए एक मशवरा है, अगर आप खुद को बीमार महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं, मायूस महसूस करते हैं, या आपने महसूस किया है कि पिछले 1 डेढ़ माह से आपके खौफ में, ख़तरात में इजाफ़ा हुआ है, आपके ख़दशात बढ़ने लग गए हैं, आपको अनजाना खौफ आने लगा है और किसी चीज़ का वहम आपको आ गया है, या आप बीमार हैं और बीमारी बढ़ती चली जा रही है इस 1 डेढ़ माह में। अगर आपने ऐसे हालात का सामना किया है, चूँकि आपके रोलर प्लैनेट का जब भी वास्ता लाहिक़ा स्कॉर्पियो में पड़ता है, डोमिसाइल होता है, तो ऐसे असरात बाज़ औक़ात मुरतब होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि अपने घर में कोई ऐसी पेंटिंग या कोई ऐसी तस्वीर या कोई ऐसी सीनरी वगैरह आवेज़ा करें जिस पे हरियाली है, सब्ज़ा है, जिस पे गार्डन है, बाग है, इस पे फूल हैं और इसमें सब्ज़ा है, शादाबी है। ऐसी कोई तस्वीर अपने कमरा में आप लगा लें। और अगर आपके घर में किसी किस्म का ऊँट का कोई स्टैचू या यानी कैमल का कोई डेकोरेशन पीस पड़ा हुआ है तो उसको वहाँ से हटा दें। अगर कोई पिक्चर वगैरह है कैमल की या डेज़र्ट की, सहरा की, या सहरा से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसा मंज़र आपके घर में है, कोई तस्वीर वगैरह, तो बराह करम उसको हटा दें। ये असरात अगर पैदा हुए हैं तो इसका एक बुनियादी सबब अ, मार्स इन स्कॉर्पियो डोमिसाइल का मनफी असर है जो आप पे मुरतब हो सकता है इस पिछले 1 डेढ़ माह में। चूँकि कैमल इसका ताल्लुक मैलिफिक मार्स के साथ है, ये बात याद रखिएगा। बहरकैफ ये एक ज़िमनन बात आ गई, मैंने आपको बता दी। बाकी तफ़सील से इंशाअल्लाह नवंबर में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये हफ़्ता 27 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक, ये भी बड़ा अहमियत वाला और बड़ा तवज्जो तलब हफ़्ता है। इसमें बहुत अच्छे पैगामात हैं आपके लिए, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। मैं आपको लॉजिकली बता दूँ, ये मैं ऐसे ही आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा। 28 अक्टूबर मार्स जो कि स्कॉर्पियो में है, ट्राइन कायम करेगा जुपिटर के साथ जो कि कैंसर में है। तो मार्स जब आपके फर्स्ट डेकन में डोमिसाइल है और जुपिटर आपके 9th हाउस में है, तो आपके जायचे का पहला और 9वां घर पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। ठीक है। फिर 28 अक्टूबर ग्रैंड वाटर ट्राइन बन रही है। आपका अपना
جو سٹار ہے, جو زوڈیکل سائن ہے آپ کا, اس کا تعلق بھی واٹر ایلیمنٹ کے ساتھ ہے. اس کا آپ کو بہت فائدہ ہو رہا ہے کہ اس گرینڈ واٹر ٹرائن میں مارس بہت اہم رول پلے کر رہا ہے. مارس آپ کے فرسٹ ڈیکن میں ہے, ٹرائن قائم کر رہا ہے سیٹرن کے ساتھ جو کہ پائسز میں ہے, اور سیٹرن جو پائسز میں ہے ٹرائن قائم کر رہا ہے جوپیٹر کے ساتھ جو کہ کینسر میں ہے, اور جوپیٹر جو کینسر میں ہے ٹرائن قائم کر رہا ہے مارس کے ساتھ, آپ کے رولر پلانٹ کے ساتھ جو کہ آپ کے فرسٹ ڈیکن میں ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی پانچوں گھی میں اور سر کڑاہی میں آنے والا ہے, آپ کو اس کے بہت فائدے ہونے والے ہیں, تو یہ بے جانا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ میں نے اس گرینڈ واٹر ٹرائن کی وجہ سے یہ ویکلی ہوروسکوپ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. وگرنہ ارادہ یہی تھا کہ میں ایک ہی مرتبہ, اب اکتوبر تو ہو گیا جو ہو گیا, رہ گیا تھا, تو نومبر کا منتھلی ہوروسکوپ میں آپ کو ایک ہی بار دے دیتا, لیکن میں خود کو روک نہیں پایا کہ اتنے اہم پلانٹری اسپیکٹس ہیں تو ان کو ضرور بیان کرنا چاہیے تاکہ آپ کو ان سے فائدہ ہو. یہ جو گرینڈ واٹر ٹرائن بن رہی ہے, اس کا آپ کے زائچہ کے پہلے اور پانچویں اور نویں گھر پہ بہت گہرا اثر وارد ہو رہا ہے. اور یاد رکھیے گا, یہ پہلا, پانچواں اور نواں, یہ تینوں گھر زائچے کے سعد اور مبارک گھر تصور کیے جاتے ہیں. پہلے گھر کا تعلق آپ کی خوشحالی کے ساتھ ہے, آپ کے آغاز کے ساتھ ہے, آپ کی برتھ کے ساتھ ہے, آپ کی پیدائش کے ساتھ ہے. اور کیا حسن اتفاق ہے کہ آپ کے پیدائشی ایام میں, آپ کے برتھ سیزن میں یہ واٹر ٹرائن جو آپ کے ایلیمنٹ کے عین مطابق ہے, آپ کے فرسٹ ڈیکن کو کس قدر مثبت اثرات دے رہی ہے, کتنی وائبز پیدا ہو رہی ہیں. وہ آپ کی لکنگ میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ کی تھنکنگ بہتر ہو رہی ہے, آپ کی کلاس بہتر ہونے والی ہے, آپ کی ریپوٹیشن, آپ کا پروفائل بہت بہتر ہونے والا ہے, لائف سٹائل میں آپ کی بہت تبدیلیاں آنے والی ہیں, اور آپ کو کوئی بہت بڑا اعزاز, مرتبہ, مقام, منصب, عہدہ, عزت ملنے والی ہے. آپ کی عزت افزائی ہوگی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے حالات اور ماحول پہ. آپ کا فرسٹ ڈیکن بہت طاقتور ہے. پھر آپ کا جو پانچواں گھر ہے زائچے کا, اس کا تعلق آپ کی لو لائف کے ساتھ ہے. آپ کی زندگی میں محبت آنے والی ہے, اور محبت میں کامیابی ملنے کے قوی اثرات ہیں. بند دماغ آپ کا کھلنے والا ہے. اگر آپ نے اولاد کے حصول کے لیے جتن کیے ہیں تو اب اس کا بڑا بہترین وقت ہے. 28 اکتوبر سے لے کے آئندہ نومبر تک پورا مہینہ آپ کے لیے یہ بڑا اچھا وقت ہے. اولاد کے حصول کے لیے آپ حقوق زوجین ادا کریں اور دعا کیجئے, اور انشاءاللہ آپ کو اولاد کی خوشخبری ضرور ملے گی. اگر آپ وظائف پڑھتے رہے ہیں, ان سے آپ کو فائدہ نہیں ہوا, اگر آپ نے پلانٹری تلسمن بنایا ہے یا بنوایا ہے, اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوا, تو اب اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. گرینڈ ایئر ٹرائن جب زائچے کے پانچویں گھر میں پاور مل رہی ہے, تو وہ تعویذات جو ماضی میں آپ نے لکھے لکھوائے جو بے اثر ہو گئے, ان میں اثر پیدا ہو جائے گا. جیک پاٹ لگنے کے قوی امکانات ہیں. اگر آپ نے انعامی اسکیموں میں ابھی تک کامیابی حاصل نہیں کی ہے, تو 28 اکتوبر سے لے کے آئندہ نومبر تک آپ کے پاس وسیع مواقع ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جوا کھیلنا شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھداری کے ساتھ, سوجھ بوجھ کے ساتھ اپنی قسمت کو مناسب طریقے سے اور جائز انداز سے آزمائیں, تو انشاءاللہ انعامی اسکیموں میں آپ کو خاطر خواہ کامیابیاں ملیں گی. پھر آپ کے زائچے کا نواں گھر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. بیرون ملک جانے میں آپ کو مدد ملے گی, رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں. اور اگر آپ بیرون ملک جا چکے ہیں تو یہاں آپ بڑے اچھے طریقے سے سیٹل ہو جائیں گے, آپ کی جاب بہتر ہو جائے گی, انکم میں اضافہ ہوگا. بیرون ملک آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے, حل ہو جائیں گے. روحانیات میں اضافہ ہوگا, آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا, اور مذہبی رجحانات سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. عبادت, تلاوت, ذکر الہی, وظیفہ اور روحانی امور میں دلچسپی, اور روحانی علاج معالجہ کروانا, خود پہ دم کرنا یا کروانا, رقیہ شریعہ کرنا, ان سے آپ کو بہت مدد ملے گی. اگر آپ سیکنڈ میرج کرنا چاہتے ہیں, اس حوالہ سے بھی غیبی اسباب پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ گرینڈ واٹر ٹرائن برسوں میں ایک بار ہوتی ہے, بار بار نہیں ہوتی, اور اس کا آپ کو سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے,
تو یہ ہے آپ کے ذائچے کا کامل ایک تجزیہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ 29 اکتوبر میرکری جو آپ کے فرسٹ ڈیکن میں ہے ٹرائن قائم کرے گا نیپچون کے ساتھ، جو کہ پائسز میں ہے، تو آپ کے ذائچے کا پہلا اور پانچواں گھر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر دوہرا دیتا ہوں، معاملات محبت میں کامیابی کا یہ بڑا بہترین وقت ہے۔ 29 اکتوبر میرکری سیجیٹیریس میں آئے گا آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں، اور آپ کی انکم کو بڑھا دے گا، آپ کی زبان میں تاثیر پیدا کر دے گا۔ آپ بڑی تیزی کے ساتھ 29 اکتوبر سے 2 نومبر تک اپنی بات چیت سے، اپنی گفتگو سے اپنی انکم بڑھا سکتے ہیں اور رکے ہوئے پیسے کی رکاوٹیں دور کر سکتے ہیں۔ پھر 29 اکتوبر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارس جو اسکارپیو میں ٹرائن قائم کرے گا سیٹرن کے ساتھ، جو کہ پائسز میں ہے، ایک بار پھر آپ کے ذائچے کے پہلے اور پانچویں گھر کی طاقت اور توانائی بحال ہے اور اپنے نقطۂ کمال پہ ہے۔ اور پھر 29 اکتوبر ہی میرکری جو سیجیٹیریس میں ہے اپوزیشن قائم کرے گا یورینس کے ساتھ، جو کہ جیمنائی میں ہے۔ تو 29 اکتوبر میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ تیز رفتاری سے، بلندی سے، آگ سے اور ویپن ہتھیار وغیرہ سے خود کو محفوظ رکھیں، بچا کے رکھیں۔ 29 اکتوبر حسب توفیق اپنا صدقہ و خیرات کریں اور تیز رفتاری سے اور خود کو کسی ایڈونچر میں ڈالنے سے اجتناب کریں۔ 30 اکتوبر میرکری جو سیجیٹیریس میں ہے سیکسٹائل قائم کرے گا پلوٹو کے ساتھ، جو کہ ایکویریس میں ہے، تو آپ کے ذائچے کا دوسرا اور چوتھا گھر یہاں پہ کامل اثر پیدا کر رہے ہیں۔ میں بار بار آپ کو یہ بتاتا ہوں، اسکارپینز، اگر آپ غروب آفتاب کے بعد پیدا ہوئے ہیں، طلوع آفتاب سے پہلے یعنی رات کے اندھیرے میں پیدا ہوئے ہیں، تو ماڈرن اسٹرولوجی میں آپ کا رولر پلانٹ پلوٹو ہے۔ اور اگر آپ دن کے وقت پیدا ہوئے ہیں، طلوع آفتاب سے لے کے دن کی روشنی میں سورج غروب ہونے سے پہلے تک، تو پھر آپ کا رولر پلانٹ مارس ہے۔ اب جو پلوٹو ایکویریس میں ہے، یہ سیکسٹائل قائم کر رہا ہے میرکری کے ساتھ، جو کہ سیجیٹیریس میں آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے، تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ میں یہ مشورہ دوں گا کہ 30 اکتوبر آپ لین دین اور بڑا کاروباری معاہدہ کرنے سے اجتناب کریں اور ٹرانزیکشن کرنے سے بھی آپ پرہیز کریں، مبادا آپ کا روپیہ پیسہ کہیں اٹک نہ جائے، کہیں پھنس نہ جائے۔ اب تمہید پہ بات کر دوں کہ 27 اکتوبر سے لے کے 2 نومبر تک جو پلانٹری کمبینیشن اور اسپیکٹس وغیرہ بن رہے ہیں، یہ آپ کی زندگی میں جو چیلنجز آپ کے سامنے آتے رہے ہیں ان کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کر رہے ہیں، اور جو چیزیں دھند میں تھیں ان کی اب وضاحت ہونے والی ہے، اور جن چیزوں میں آپ خود کو بے اختیار محسوس کر رہے تھے، یہاں پہ آپ کے اختیارات میں واضح اضافہ ہوتا ہوا انشاءاللہ نظر آ رہا ہے۔ جہاں تک آپ کی محنت کا، آپ کے کام کاج کا، آپ کی ملازمت کا، یا آپ کے جو کام کرنے کے مقام کا تعلق ہے، تو بدھ 29 اکتوبر کا دن آپ کے لیے بڑا مددگار دن ہے۔ مارس اور سیٹرن آپ کو کارآمد بنا رہے ہیں۔ ماضی میں اگر آپ بیکار تصور کیے گئے ہیں، تو اب آپ بڑے کام کے بننے والے ہیں، اور آپ کی وجہ سے دوسروں کو بہت فائدہ ہوگا۔ ترقی کی منازل آپ بآسانی طے کر لیں گے۔ سیٹرن نے پچھلے برسوں میں آپ کو بہت لتاڑا ہے، بہت نقصان دیا ہے، مگر آپ کو کندن بنا دیا ہے۔ اتنا آپ کو آزمایا گیا اور اتنا آپ کو آگ میں جھونک کے جلایا گیا کہ اب آپ کندن بن چکے ہیں، خالص سونا بن چکے ہیں۔ تو پیشہ ورانہ زندگی آپ کی تبدیل ہو رہی ہے، پروموشن کے قوی امکانات ہیں۔ ماضی میں جو آپ نے ہوا میں قلعے بنائے ہیں، اب وہ قلعے حقیقت میں بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جمعرات 30 اکتوبر کا دن بزنس، مالیات، روپے پیسے کے حوالہ سے قدرے محتاط رہنے کا دن ہے۔ یورینس بھی اس دن اپنا اثر دکھائے گا، تو اپنی جو بچت ہے، اپنا جو بجٹ ہے اور اپنے جو اخراجات ہیں، ان کو تھوڑا کنٹرول کریں، اپنا ایک شیڈول بنائیں اور فضول خرچی سے آپ گریز کریں۔ جہاں تک معاملات محبت میں کامیابی کا دن ہے، تو وہ دن اتوار 2 نومبر کا دن ہے۔ اگر آپ سنگل ہیں، آپ کی شادی نہیں ہوئی، تو شادی کے حوالہ سے آپ بات چیت شروع کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ من پسند شادی کے لیے آپ سفارت کاری کر سکتے ہیں، پرپوزل بھیج سکتے ہیں، آپ مشاورت لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ شادی شدہ ہیں، تو میاں بیوی کے درمیان اگر چپکلش ہے، انبن ہے، اسے آپ بڑے اچھے طریقے سے صلح صفائی کی جانب لے جا سکتے ہیں۔ افہام و تفہیم سے بات چیت کر کے آپ جتنے بھی خراب تعلقات ہیں ان کو آپ
सुधार सकते हैं, राह रास्त पे ला सकते हैं, सुलह सफाई हो सकती है। अब डे टू डे आपके वीकली हॉरोस्कोप का अहवाल आपको बता दूं। 27 अक्टूबर बरोज पीर, आपका रोलर प्लैनेट मार्स, सैटर्न और नेपच्यून, ये तीनों मिलके आपके फर्स्ट डेकन पे असरात मुरतब कर रहे हैं। तो रुकावटें ख़त्म हो रही हैं, आपकी शख्सियत और आपकी ज़ात में एक तहरीक, एक वलवला, एक जज्बा पैदा हो रहा है। ऐसी वाइब्स पैदा हो रही हैं जो आपको धोखों से बचा रही हैं, आपको अपने और बेगाने की बड़ी अच्छी पहचान हो रही है। जिन चीज़ों में आपने शिकस्त खाई है, अब यहाँ पे जीत की तवक्को करें, लेकिन होशियार रहें। और गुमराह तो आपने बिल्कुल नहीं होना। कानों के कच्चे मत बने, अपनी आंखों को खुला रखें और कान भी अपने खुले रखें। ये वक्त आपको आगही देगा, शऊर देगा कि किन चीज़ों में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, किन चीज़ों में आपकी कामयाबी पोशीदा है, किन कामों में आपकी तरक्की का राज पोशीदा है, और जो आपकी ज़िंदगी में बेतरतीबी है उसे आप ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी को तरतीब पे ले आएँ, एक शेड्यूल बनाएं। 28 अक्टूबर मंगल का दिन कुछ शकूक व शुबहात को पैदा कर रहा है। फजूल गुफ्तगू से आप इज्तनाब करें और ख़ुद को किसी भी मुहिम जोई से आप बचा के रखें। वेनिस कामिल असर पैदा करेगा, तो ख्वाहिशात का आपका घोड़ा बेलगाम हो सकता है। तो किसी भी किस्म की जिनसी या नफसानी ख्वाहिश में बेएतदाली और गैर मुनासिब और गैर अखलाकी कदम उठाना आपके लिए हरगिज़ सूदमंद नहीं होगा। 29 अक्टूबर बुध का दिन आपको ज़िंदगी के शोबा में और ज़िंदगी के हर मैदान में तेज़ी से आगे बढ़ने की मदद फराहम कर रहा है। बड़ी पावरफुल वाइब्स पैदा हो रही हैं। आपका रोलर प्लैनेट मार्स, सैटर्न और प्लूटो, जो कि हो सकता है आपका रोलर प्लैनेट हो। मार्स और प्लूटो दोनों आपके रोलर प्लैनेट हो सकते हैं। दोनों मिलके सैटर्न के साथ आपके फर्स्ट डेकन पे बड़ा अच्छा असर पैदा कर रहे हैं। आप कामयाबियां हासिल कर सकते हैं, आप किसी से मुलाकात करना चाहते हैं, किसी से आपका कोई काम वाबस्ता है, किसी से कोई तवक्को है, तो बेहतर है अगर मुमकिन है तो आप उसको अपने यहाँ खाने पे बुला लें, मदऊ कर लें, दावत दें, या उसे किसी जगह ले जाएं और वहाँ खिलाएं पिलाएं और अच्छे तरीके से बातचीत करें, तो आपका वो काम हो जाएगा, आपकी बात मानी जाएगी। महारत आपके पास है, मंसूबा बनाना आप जानते हैं, तो आप बातचीत से, गुफ्तगू से अपने मंसूबे में कामयाबी हासिल करने के लिए रूह फूंक सकते हैं। तो इस हवाला से 29 अक्टूबर का दिन आपके लिए बड़ा अच्छा और साजगार दिन है। 30 अक्टूबर बरोज जुमेरात, आपका रोलर प्लैनेट मार्स और यूरेनस आपके फर्स्ट डेकन पे एक अच्छी और मुस्बत कुव्वत पैदा करते हुए अच्छा असर डाल रहा है। बड़ी मसरूफियात होंगी, छोटी छोटी तब्दीलियां आएंगी, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने रोज़मर्रा के मामूलात को मद्देनज़र रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और छोटी सी बीमारी को भी आप हल्के में मत लें। इस दिन आपको चाहिए कि आप वॉक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चलें और बहुत तेज़ मत चलें, बड़ा धीमा धीमा चलें और कोशिश करें कि ऐसी जगह आप वॉक करें जहाँ गहमा गहमी और रश ना हो और ज़्यादा शोर शराबा और आवाज़ें ना हो। तो ऐसी पुरस्कून जगह पे आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सोच विचार करें, आपको बड़े अच्छे उम्दा ख्यालात आएंगे और ये ख्यालात आपकी तरक्की की राहों में आपके रास्ते का तयन करने में आपकी मदद करेंगे। 31 अक्टूबर बरोज जुमा, पेशा वराना उमूर में आप स्पॉटलाइट में आ जाएंगे। मार्स और यूरेनस आपके कैरियर पे बहुत अच्छे असरात मुरतब कर रहे हैं। तरक्की और फतूहात हासिल करने के कामिल असरात पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा आपकी कोई दरीना ख्वाहिश भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। माली लिहाज से आपने फजूल खर्ची से इस दिन अपने आप को बचाना है और अपनी चादर और अपनी बिसात से बढ़ के रुपया पैसा नहीं खर्चना। इसके बाद नवंबर का आगाज़ हो जाएगा हफ्ते के दिन से। हफ्ता 1 नवंबर, कुछ तजर्बात आपके सामने आएंगे, कुछ ऐसे छोटे छोटे वाक़यात होंगे जो आपकी सोच और सोचने के अंदाज को बदल देंगे। आपकी ज़िंदगी में पहले भी छोटे मोटे बदलाव मुसलसल आते रहते हैं, आप एक जगह टिक के नहीं रह पाते और छोटी छोटी रुकावटें, दुश्वारियाँ
آپ کی زندگی کا حصہ ہیں، سبھی کی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن آپ جب کسی کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کسی کے سامنے اپنا درد دل بیان کرتے ہیں تو آپ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ تو اس دن اگر آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے تو آپ کو مشورہ دینا چاہیے، اگر آپ سے کوئی مشورے کا طلبگار ہو تو آپ کو مشورہ اس کو اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر دینا چاہیے، اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی مشاورت دوسروں کے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی، آپ اپنے ماضی کے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں دوسروں کی بہتر رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، قابلیت رکھتے ہیں، آپ کو کرنی چاہیے رہنمائی۔ اور اگر آپ کو کسی سے مشورہ درکار ہے تو 1 نومبر آپ مشورہ لیں اور پھر یہ طے کریں کہ یہ مشورہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور بہت سوں سے مشورہ لیں، یعنی جو تجربہ کار لوگ ہیں، فہم و فراست والے لوگ ہیں، ان سے مشورہ لیں، تو پھر ان مشوروں میں سے کسی ایک اچھے مشورے کا انتخاب کرنے سے آپ کو بہت مدد ملے گی، رکاوٹیں آپ کی بہر کیف دور ہو رہی ہیں۔ یہ دن گپ شپ لگانے کا دن ہے اور ہلکی پھلکی گفتگو کرنے کا دن ہے۔ 2 نومبر بروز اتوار وینس، مارس اور نیپچون آپ کے تعلقات کو فروغ دے رہے ہیں، آپ کے فرسٹ ڈیکن میں یہ ایسے اثرات پیدا کر رہے ہیں جن کو میں کہوں گا کہ یہ گولڈن چانسز ہیں، آپ کے تعلقات کو فروغ مل رہا ہے، کوئی نیا بندہ، کوئی نیا دوست، کوئی مخلص ساتھی آپ کی زندگی میں آیا چاہتا ہے، آپ کی محنت کا پھل آپ کو ملے گا، آپ نے جو فرائض بڑے اچھے طریقے سے انجام دیے ہیں، ماضی میں جو آپ نے محنت کی ہے رضاکارانہ طور پہ فی سبیل اللہ، خالصتاً لوجہ اللہ، جو آپ نے اپنی صلاحیتیں، اپنی قابلیتیں بروئے کار لاتے ہوئے نیک کام کیے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، رفع عامہ کے لیے جو آپ نے کام کیے ہیں، اس کے نتیجہ میں اب آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، آپ کے اس برتھ سیزن میں آپ کی نشو و نما ہوگی، آپ کا اقبال بلند ہوگا اور خوش قسمتی آپ کی عروج پہ ہوگی، اور اوورآل نومبر کا مہینہ پورا اس گرینڈ واٹر ٹرائن کے سبب آپ دیکھیں گے کہ جب آپ صبح کے وقت بیدار ہوا کریں گے تو آپ خود کو چاق و چوبند، مستعد اور توانا محسوس کریں گے۔ یہ واٹر ٹرائن آپ پہ بڑے اچھے اثرات مرتب کرے گی۔ تو یہ ہے آپ کا ویکلی ہورoscope، جو میں نے غیر رسمی طور پہ اس لیے پیش کیا کہ منتھلی ہورoscope پیش نہیں کر سکا۔ انشاءاللہ نومبر کے منتھلی ہورoscope کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔